یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخلو پیغمبر کے گھروں میں، الا یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، بغیر اجازت کے پیغمبر کے گھر نہ آئے، الا طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین انہ ہو، نہ دیکھنے والے ہوں اس کے پکنے کو، انہ پکنا۔ حضرت زینب کا ولیمہ تھا، صحابہ ذرا پہلے آئے، بڑی دیر تک بیٹھے رہے، آپ بار بار اٹھے باہر تاکہ یہ بھی اٹھے، اخیر میں صحابہ کو اندازہ ہوا اور نکلے۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تم کو دعوت دی جائے، فادخلوا، تب آؤ۔ اس سے پتہ چلے کہ دعوتوں میں بہت سویرے جانا مناسب نہیں ہے۔ ابھی میزبانوں نے انتظام نہیں کیا کہ مہمان پہنچے، ہمارے حائط مہمان ایک دن پہلے آئے، وہ تھے مولوی صاحب سیدھے سادے، اتنی بڑی ٹوپی گھڑی کر کے، یہ بڑی ٹوپی، یہ بڑی السلام علیکم میرے بازی، خیریت ہے؟ کیسے آنا ہے؟ آپ نے بلایا؟ میں نے کہا وہ کل ہے۔ نہیں آج ہے۔ میں نے کہا نکالو بات، آج نکالا، ہاں کل ہے۔ میں نے کہا یو کین گو، جا سکتے ہیں۔ ایک دن پہلے آگے ایک جیسا ڈالا ہوا ہے، ہاں میں نے کہا بہت خراب ہر سب اخلاق کی دے برا روان اس طرح کے باڑے راڑا۔ ٹائم کی پابندی بہت ضروری ہے، علماء کی شان کے لائق ہے کہ اوقات کا بڑا احترام کریں۔ ہمارے اوقات سب سے قیمتی ہے۔ فیضا طعمتم، جب کھانا کھا چکے، فانتشروا، چل پڑو، کائے کے لیے بیٹھے ہو؟ میٹھا بھی کھا لیا۔ ولا مستانسین لحدیث، نہ لگو باتوں میں۔ ان ذالکم، تمہارا ایسا کرنا، کان یؤذی النبی، تکلیف دیتا ہے پیغمبر کو، فیستحی منکم، وہ حیا فرماتے ہیں، ذاتی معاملہ ہے۔ واللہ لا یستحی من الحق، اللہ بیان فرماتے ہیں حق۔ اذا سالتموہن متاعا، جب مانگو بیویوں سے کچھ سامان، فاسألوہن، تو مانگ سکتے ہو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے۔ یہ موٹی تازی عورت گھر سے نکل آئے گی، ایسی سبزی والے کے پاس کھڑی ہو جائے گی، کیا لائے ہیں، اور کیا ہے، اور کیا ہے، قمیص اڑ رہی ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، بے شرف بے حیا۔ سبزی والا تیرا بھائی ہے، بیٹا ہے، کون ہے؟ پرایا آدمی۔ وہ سبزی کو کم دیکھ رہا ہے، اس کو زیادہ دیکھ رہا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ قرآن پہ ایمان نہیں؟ پیغمبر کی بیویاں، ابھی کہاں امت کی مائیں ہیں، بیٹے آئے ہوئے ہیں سامان دینے، فرمایا نہیں، بیوی اندر ہوگی، اب بات دیوار کے پیچھے ہوگی، سامنا اجنبی عورت اجنبی مرد کا سامنا نہیں ہوگا۔ جو اس کا قائل نہیں وہ اپنا نکاح و ایمان دوبارہ تجدید کر لے۔ قرآن کا نص قطعی ٹوک آیت موجود ہے۔ جب مانگو یا پوچھو ان سے کچھ، پوچھ سکتے ہو پردے کے پیچھے۔ بی بی عائشہ کی خدمت میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین آتے تھے، موٹا پردہ لگا ہوا تھا، باہر کی طرف بینچ لگے تھے، لوگ وہاں بیٹھتے تھے، حضرت بی بی عائشہ اندر ہوتی تھی۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اور یہ پاکی ہے تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، جائز نہیں ہے کہ تم تکلیف پہنچاؤ پیغمبر کو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو کوئی بات، او تخفوا یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ لا جناح علیہن، کوئی اعتراض نہیں عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپوں سے ملنے میں، ولا ابنائہن، بیٹوں سے ملنے میں، ولا اخوانہن، بھائیوں سے ملنے میں، ولا ابناء اخوانہن، بھتیجوں سے ملنے میں، ولا ابناء اخواتہن، بھانجوں سے ملنے میں، ولا نسائہن، نہ اپنی عورتوں سے ملنے میں، کیونکہ اجنبی عورت ہے، ناکارہ عورت ہے، بدچلن عورت ہے، اس سے مسلمان پاک دامن عورت کا پردہ ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، نہ اپنے کنیز و غلاموں سے۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، درود بھیجو حضرت پر، وسلموا، سلام پڑھو، تسلیما، سلام، اسلامی سلام۔ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ نے بخاری میں پوچھا، قد عرفنا السلام، سلام تو پتہ ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف نصلی، درود کیسے پڑھے گا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابہ نے پوچھا ہے،
نبی نے اجازت ہر طرف بنانے کی نہیں دی، خود فرمایا، پیغمبر کا فرمایا ہوا، نماز میں مقرر کیا ہوا، بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، آہستہ پڑھا جاتا ہے، اپنا اپنا پڑھا جاتا ہے۔ بدعت کی جڑیں کٹ گئی، ان کا بنا ہوا ہے، حدیث میں کہیں نہیں۔ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بیٹھتے نہیں، اونچا پڑھتے ہیں، آہستہ نہیں، مل کر پڑھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ ہر مسئلے میں انہوں نے ہمارا نہیں، پیغمبر کی مخالفت کی، ہمارا نہیں، پیغمبر کی مخالفت۔ مسئلہ صلاۃ و سلام میں اہلیان بدعت 100% گمراہی میں مبتلا ہے۔ نہ ان کا صلاۃ و سلام ہے، نہ نبی نے 63 سال عمر میں سنا ہے، نہ بیان فرمایا، نہ صحابہ نے سنا، نہ بیان فرمایا، نہ مجتہدین و محدثین نے سنا۔ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، 26 سال سے یہی نعرے لگا رہا ہوں، کوئی ماں کا بیٹا آئے اور مجھے دکھائے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یہ نبی نے کب کہا، کب سنا، صحابہ نے کب پڑھا، کب تابعین نے سنا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اس موضوع پر ابن قیم نے کتاب لکھی ہے، جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ حافظ ابن قیم، جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام۔ سخاوی کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع۔ امام اہل سنہ، محقق الاثر، فخر دیوبند، مفخر احناف، ترجمان اہل حق، مولانا سرفراز خان بارک اللہ فی حیاتہ القیمہ، ان کی کتاب درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ، بہترین کتاب ہے اس موضوع پر۔ اس عاجز اور فقیر کا بھی ایک درس سمجھ لے، چھپ چکا ہے، اس کا نام ہے احسن التسلیم فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم، یعنی بدعتیوں کے مروجہ صلاۃ و سلام کی شرعی حیثیت، چھپا ہوا ہے، اس کو پڑھو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ، جو ایذا پہنچانا چاہتے اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کیا ان پر اللہ نے دنیا و آخرت میں۔ یہاں پر اور کیا ایذا ہے سوائے صلاۃ و سلام ایجاد کرنے کے؟ اور کیا ایذا ہو سکتی ہے درود السلام کے بہانے شرک اور بدعت کرنے کے؟ فَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کیا ان کے لیے عذاب رسوا کن۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے مسلمان مرد اور عورتوں کو، وہ اہل حق کو الزام دیتے ہیں کہ تم صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، ایذا پہنچاتے بغیر مکتسبو، جب تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، فقد احتملوا، پس انہوں نے اٹھایا، بہتاناً، بڑا بہتان لگا کر، واسما مبینہ، گناہ ظاہر کر کے۔